الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نصارہ کی تاریخ کا ہم نے کل آغاز کیا تھا، اور اس میں ہم نے جو پہلا مرحلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ معلومات جو نصارہ کی کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں وہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد آج ہمارے پاس دوسرا اور تیسرا مرحلہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کل کہ دوسرا مرحلہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو تلامذہ ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، یہ ان سے متعلق ہے، ان کے حالات و واقعات، اور ان کے بعد ان کا کیا بنا اور کدھر گئے اور انہوں نے کیا کیا اعمال کیے۔ تو اس کے بعد جب یہ ان کے تلامذہ وغیرہ جو شاگرد ہیں ان کا مرحلہ ختم ہوتا ہے زمانہ، تو اس کے بعد کے جو حالات نصارہ کے ہیں وہ کیا ہیں اور ان پر کیا بیتی اور ان کے حالات اور واقعات کیا تھے، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ضمن میں کچھ مزید چیزیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آئیں گی۔ تو یہ جو دوسرا مرحلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد فوراً بعد کا مرحلہ، جو کہ ان کے تلامذہ اور ان کے شاگردوں کے جو مطلب ان کا زمانہ ہے، اس کے بارے میں گزشتہ جو ہم نے مرحلہ پڑھا ہے اس کے مقابلے میں معلومات جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور یہ وہی ایک سفر اعمال و رسل ہے جس کو لے کر یہ نصارہ جو ہے وہ اس میں سے معلومات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ سفر اعمال و رسل کے علاوہ کچھ جو عہد جدید ہے اس میں جو ملحق رسائل ہیں ان میں کچھ جملے ملتے ہیں، کچھ عبارتیں ملتی ہیں، باقی تفصیل اور ڈیٹیل جو ہے وہ ان کے بارے میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں بھی بہت کم اور نہ ہونے کے برابر معلومات ہیں۔ تو یہ سفر اعمال اور رسل اس میں کچھ چیزیں ملتی ہیں جس میں مسیح علیہ السلام کے حواریوں اور تلامذہ کا جزوی ذکر ہے۔ جزوی کا معنی بالکل محدود اور تھوڑا سا کچھ حصہ، اور بقیہ پوری کتاب انہوں نے بولس پر جو ہے اور اس کے اعمال پر مختص کر دی ہے، کاتب لکھنے والے نے گویا کہ لکھی اس پر گئی۔ سفر اعمال و رسل کے علاوہ عہد جدید کے ملحق رسائل میں بعض جملے اس حوالے سے موجود ہیں۔ ہم دونوں کو ملا کر جو ان کے حالات ہیں ان کو یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان نصارہ کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے تلامذہ ان کی دعوتی مشن کو لے کر یہود کے تمام شہروں میں گئے، اور انہوں نے دوران دعوت کئی ایک نشانیاں بھی دکھائیں ان کے بقول، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ کئی ایک نشانیاں ظاہر کی، بالکل اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر کئی ایک معجزات اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے، تو ان کے ہم کرامات کہہ سکتے ہیں ان کے بقول۔ ان میں مریضوں کو شفا دینا اور اس کے علاوہ کئی انہوں نے اور چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تلامذہ اور شاگردوں نے یہ کرامات دکھائیں، مریضوں کو شفا اور کئی چیزیں، تو لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے تو انہوں نے فائدہ اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے، اور لوگوں کو دعوت دی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی اور دین موسوی کی، کیونکہ جو یہود اس وقت تھے وہ بھی تو دین موسیٰ سے انحراف کر چکے تھے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ بت پرست اور پتہ نہیں کیا بن چکے تھے، وہ کوئی دین موسوی پر نہیں رہ گئے تھے، وہ بھی اور کچھ ہی بن چکے تھے۔ تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام بھی جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بھی اصل میں دین موسوی کو ہی مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ہی مکمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین اور ان کی دعوت کو جو ہے وہ ان کے اندر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ دعوت دینا شروع کر دی، اور لوگ ان کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ ایک وہ صاحب زر ہے ہمارے ہاں کوئی اگر چھوٹا سا شوفتہ بازی دکھا دے کوئی، تو اس کو جو ہے وہ خواتین کی لائن لگ جاتی ہے، پتہ چل جائے کہ فلاں بابا جو ہے وہ سر درد کا دم کرتا ہے، وہ بابا کون ہے، وہ کیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، مسلمان بھی ہے کہ نہیں، بس دم کرنا چاہیے اور بابا ہونا چاہیے، بس پھر آپ دیکھیں لائنوں کی لائنیں جائیں گی، خواتین سب سے آگے ہوں گی اور مرد بھی ساتھ ہی ہوں گے۔
تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بیماروں کو شفا ان سے مل رہی ہے، تو لوگ آئے، وہ دعوت بھی ساتھ دینا شروع کر دی انہوں نے، اور بہت سارے لوگ ان کی دعوت کی وجہ سے ان کے ساتھ مل گئے۔ لیکن جب یہودیوں کے کاہنوں اور دیگر لوگوں کو پتہ چلا، ان کے بڑے جو سربراہان تھے، کہ یہ تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، اور پھر دوبارہ وہی دعوت عیسوی اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور موسوی دعوت جو ہے اس کا پرچار ہو رہا ہے، لوگ پھر دوبارہ جو ہے وہ شاید مذہب کو نہ تھام لیں مضبوطی سے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو دھمکی لگائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو تلامید شاگرد یا ان کے آگے شاگرد تھے، شاگردوں کے شاگرد تھے، ان کو دھمکی لگائی کہ اگر تم دعوت سے باز نہ آئے تو پھر تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ لیکن اب چونکہ لوگ جوک در جوک ان کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، اور لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا تھا، اور توجہ بھی ان کی طرف مبذول ہو چکی تھی، تو اب ان کو ان کی دھمکی وغیرہ کا ڈر نہ رہا، تو انہوں نے دعوت کو اسی طرح دعوت کے میدان میں سرگرم رہے اور دعوت دیتے رہے۔ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تلامذہ اور ان کے شاگردوں کی دعوت تھی اس مرحلے میں، وہ کس چیز کی دعوت تھی؟ وہ دعوت کیا تھی کہ لوگوں کو توبہ اور بپتسمہ جو ان کی خاص رسم ہے اس میں داخل ہونے کے لیے نصرانیت کے اندر، جو ان کے گمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے اور مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دینا تھا، یہ ان کی دعوت کا اصل محور تھا۔ ان کی دعوت کا بنیادی جو آپ سمجھ لیں کہ جن 3 پوائنٹس پر یہ توجہ مرکوز کرتے تھے، ایک تو توبہ، اور پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ توبہ کروانے کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور ایک اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور فلاں فلاں کئی چیزیں ہم نے اس کے اندر پڑھی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی دعوت بھی توبہ اور بپتسمہ، کہ بپتسمہ لگواؤ، سارے جو ہے وہ خاص رسم کے ساتھ نصرانیت کے اندر داخل ہو جائے، اور مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم، یہ ان کی دعوت تھی۔ اس دعوت میں نہ تو مسیح علیہ السلام کی الوہیت کی صراحت تھی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کی، یعنی یہ آغاز میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے تلامیذ نے دعوت دی ہے، یہ اس کے ہم آغاز کی بات کر رہے ہیں، اس میں نہ تو ان کی الوہیت کے قائل تھے یہ، اور نہ ہی ان کے ابن اللہ ہونے کے قائل تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ عام ان کے یعنی اللہ کا نبی ہونے کی اور رسول ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ بلکہ نصارہ کے مصادر کے مطابق ان کے بڑے بطرس، یہ بطرس نامی ایک آدمی تھا یہ نصارہ کا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تلامیذ تھے ان میں سے ایک تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے تلامیذ میں سے ایک بڑا آدمی تھا نصارہ کا، یعنی اس وقت جو ان کے ہاں معتبر سمجھا جاتا تھا، خطیب بھی اس کو وہ سمجھتے تھے۔ اس نے باقاعدہ یہود کے سامنے کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ یسوع ناصری جو ہیں، یسوع ناصری سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ناصری کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ہم نے کہا تھا ناصرہ بستی جو ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ناصرہ بستی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اصل میں ولادت کی جگہ ہے، اور ان کا وہ بستی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں ناصری بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے بطرس نامی جو عیسائی تھا، جو نصرانی تھا، اس نے باقاعدہ یہود کے سامنے خطبہ دیا، اور اس میں اس نے کہا کہ یسوع ناصری ایک آدمی ہے، یعنی آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کئی قسم کے معجزات عجائب لے کر آئے، جو سب کے سب اللہ کی صنعت کاری ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ کتنی واضح عبارت ہے کہ اس کے اندر نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی کوئی بات ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کی اور نہ جز ہونے کی کوئی بات ہے، بلکہ اس میں تو صریح طور پر جو ہے وہ یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ یسوع ناصری ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ ناصرہ بستی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور ایک آدمی ہیں، وہ نور نہیں ہے، نہ کوئی اور کوئی خاص چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس یہ ساری چیزیں لے کر آئے ہیں۔ اور بلکہ اس نے یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ سب جو ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے رونما کیا ہے، یہ ظاہر کیا، یہ اللہ کی صنعت کاری حقیقت میں، وہ بالکل جیسے قرآن کریم کی آیت اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی، جو ہم نے افعال و خلق العباد کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بندوں کے افعال بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو یہ وہی چیز ہے، اور یہ سب کچھ تم بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ اس نے یہ باقاعدہ کہا یہود کو مخاطب کر کے کہ تمہیں بھی سب پتہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تم مانو نہ مانو ایک الگ بات ہے، لیکن تمہیں یقین ہے
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے ہاتھوں پہ معجزات اور یہ ساری چیزیں، بیماروں کو شفا ملنا، مردوں کا زندہ ہو جانا، اور فل برس کی بیماری اور کوڑ کی بیماری، کئی بیماریوں کو ہاتھ پھیرتے تھے وہ بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تم سب جانتے ہو۔ اور یہ جو عبارت اور یہ اس کا خطبہ ہے، یہ سفر اعمال اور رسل کے اندر موجود ہے۔ سفر اعمال وہی ہم نے کہا کہ جس کے اندر چند ایک ان کے ٹوٹے پھوٹے حالات ملتے ہیں، اس میں سے یہ خطبہ بھی پطرس نامی جو ان کا نصارہ کا بڑا آدمی تھا، یہود کے سامنے جو اس نے خطبہ دیا، اس میں یہ بھی بات ہے۔ اچھا، اس خطبے کے بعد یہود بڑے متاثر ہوئے اور یہود کو غصہ آیا، غضبناک ہو گئے اور غصے سے بھرے گئے، اور انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے تلامیذ تھے ان کی پکڑ دکڑ شروع کر دی، اور جب پکڑ دکڑ شروع کر دی تو ان میں سے ایک کو پکڑ کر پتھروں سے رجم بھی کر دیا۔ اس کے بعد یوحنا، جس کے نام پر انجیل یوحنا بھی ہے، اس کے بھائی یعقوب کو گرفتاری کے بعد قتل کر دیا، تاکہ بقیہ شاگرد جو ہے وہ یہود کے ڈر سے مختلف اطراف میں بکھر گئے، مختلف اطراف میں بکھر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تلامذہ اس وقت تک صرف یہود کو دین مسیح کی دعوت دیتے تھے، لیکن جب انہوں نے غیر یہود میں زیادہ دلچسپی دیکھی کہ یہ یہود کے مقابلے میں یہ جو رومانی بت پرست ہیں اور دیگر جو قومیں آباد ہیں، یہ تو زیادہ ہماری دعوت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو ہم ان پہ بھی ٹرائی کر لیں اور ان کو بھی دعوت دے لیں۔ انہوں نے پھر یہود سے تھوڑی توجہ کم کر دی، اور جو ان کے پڑوس میں رومانی جو تھے بت پرست یونانی اور رومانی اور دیگر لوگ، ان کو انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی، ان کو انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ ایک پوری جماعت یونانیوں کی وہ ان کے ساتھ مل گئی، اور اس سے ان کے حوصلے مزید بڑھے، اور انہوں نے ایک شخص برنابا، جس کے نام پہ ہم نے پیچھے انجیل برنابا بھی پڑھی ہے، اور یہ اناجیل ساری آگے آئیں گی، انہی لوگوں کے نام پر وہ اناجیل ساری لکھی گئی۔ تو انجیل برنابا جو ہے وہ اس برنابا شخص جو ہے اس کی طرف منسوب ہے، جو کہ ایک دائی تھا، جو کہ ایک دائی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تلامیذ کے ہاتھوں پر جو ہے وہ، یا تو ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا، یعنی نصرانیت کو قبول کیا تھا اس نے، یا پھر یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی تلامیذ میں سے ہے، اللہ عالم، مختلف اس کے بارے میں روایات ہیں۔ تو یہ جو برنابا آدمی ہے، اس کو انطاکیہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دے۔ برنابا کی انطاکیہ میں دعوت پر کئی لوگ ایمان لائے۔ یہاں ایک نئی بیماری ان کے پیش پڑ گئی، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں ایک نیا آدمی بولس شاول نامی یہودی بھی شامل ہو گیا۔ اب یہ جو شخص تھا، اس کا مقصد کوئی نصرانیت کو قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل مقصد تھا کہ نصرانیت کو خراب کرنا، اس کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرنا، اور نصرانیت کو دین عیسوی اور موسوی سے ہٹا کر ایک بت پرست اور جو آپ سمجھ لیں کہ ایک بے دین ایک مذہب بنا دینا۔ تو یہ اصل میں اس کا مقصد تھا۔ تو آغاز میں تو یہ برنابا کے ساتھ جو ہے وہ یونان جو بت پرست ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے لگا رہا، لیکن بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس نے جو ہے وہ عقائد کو بدلا اور کیسے اس کے اندر تحریف اس نے واقع کی۔ تو بہرحال اس نے یہودی جو بولس شاول تھا، اس نے برنابا کے ساتھ مل کر یونان بت پرستوں کو انسانیت کی دعوت دی، اور کافی حد تک دونوں کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن اس وقت نصرانی ہونے والے نئے مبلغین میں، لیکن اس وقت جو لوگ جو ہے وہ نئے نصرانی ہوئے تھے، ان میں نئے مبلغین میں بہت ساروں نے دین موسوی کی تعلیمات پہ پابندی کا اہتمام کم کر دیا۔ وہ جیسے کوئی مسلمان نصرانی ہوتا، نصرانیت میں آتا، اس کو مبلغ بنا دیتے۔ اب ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو ابھی بت پرست تھے اور وہاں سے ادھر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ چیزیں لیں گے اپنی مرضی کی، کچھ ہم نہیں لیں گے۔ لہٰذا دین موسوی کی تعلیمات پر پابندی کا اہتمام بہت کم ہوتا چلا گیا، اور ان لوگوں میں کہ جنہوں نے دین موسوی کی پابندی کا اہتمام بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیا، ان میں ایک بولس بھی تھا، یہی بولس شاول، جس نے کہا کہ ہم آزاد ہیں دین موسوی سے، اور ہم ان میں سے یہ دو چار باتیں کر لیتے ہیں، باقی ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب جب بولس اور اس طرح کے اور لوگ اس کے ساتھ مل گئے کہ جنہوں نے دین موسوی کی بعض تعلیمات کو لینے سے انکار کر دیا، بعد دوسرے مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ
جب دین موسوی کا دعویٰ کرتے ہو یا دین عیسوی پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر آپ مکمل تعلیمات کو لو، پھر آپ بعض تعلیمات کو لے کر بعض کو چھوڑ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر ان کا اختلاف ہوا، اور دونوں یعنی جو مبلغین ہیں، دعات ہیں، آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، کچھ دین موسوی پر مکمل عمل کرنے والے تھے اور کچھ اس کی تعلیمات کا جو ہے وہ اہتمام نہ کرنے والے، تو اس سے ان کے درمیان سخت اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کے بعد بیت المقدس میں ایک مخصوص جگہ پر ان کی میٹنگ ہوئی، جس میں طے یہ پایا کہ بت پرستوں کو نصرانیت کی دعوت دیتے ہوئے مکمل شریعت موسوی کا پابند نہ کیا جائے، یعنی ان کو دعوت دیں آپ لیکن مکمل شریعت موسوی کا پابند نہ کریں، بلکہ انہیں 3 چیزوں کا پابند کیا جائے۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1 کہ آپ نے بتوں کے نام کا ذبح نہ کریں۔ آپ بتوں کے نام پر، آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ وہاں سے آتے تھے وہ بت پرستی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کہتے ہیں آپ بتوں کے نام پر ذبح نہ کریں، اور خون اور گلا گھٹنے سے جو مرنے والا جانور ہے وہ نہ کھائیں، اور زنا کے قریب نہیں جانا، اس کے علاوہ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرتے جاؤ۔ بس یہ کہ تم نے یہ 3 کام جو ہے ان کو ملوز خاطر رکھنا ہے، باقی جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرتے جاؤ۔ تو اب بتوں کے نام پہ ذبح نہ کریں، لیکن باقی جو عبادات اور ساری چیزیں ہیں وہ بتوں کے نام بھی کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب 3 چیزیں، اس کا مطلب کہ خلاصہ دین موسوی کا یہ 3 چیزیں رہ گئی، تو یہی ہوا بالکل کہ انہوں نے 3 چیزوں پر دعوت کو محصور کر دیا کہ بھائی جو بھی نصرانیت قبول کرنا چاہے وہ آ جائے، بس یہ 3 کام نہ کریں۔ جب خود ہی آپ پہلے آفر دینا شروع کر دو گے کہ آپ یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، بس یہ 2-3 کر لو، تو اسی کوئی دین سمجھ لیں گے۔ اس کے بعد مسیح علیہ السلام کے تلامذہ کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، اس بارے کچھ بھی نہیں ملتا، اس بارے کچھ بھی نہیں ملتا، سب مفقود ہے، درمیان میں سارا کچھ سکپ، ان کی کسی کتاب کے اندر اس کے بعد کے حالات موجود نہیں۔ چلیے ان کا کیسے اختتام ہوا، کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا بیتی، کچھ بھی موجود نہیں، حتیٰ کہ بولس کے بارے میں بھی اس کی آخری زندگی کے حالات جو ہیں وہ غیر واضح ہیں، کہ وہ روما میں گیا اور روما میں جا کے کیا ہوا اس کے ساتھ، خاتمہ اس کا ہوا وہاں کیسے ہوا، اور اس نے کیا کیا بگاڑ کیا، پیدا کیا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آگے انشاءاللہ کچھ چیزیں مزید ہم ذکر کریں گے، آگے جب ہم مصادر وغیرہ اور اناجیل کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں مزید اس بارے میں وضاحت آئے گی۔ مسیح علیہ السلام کے تلامذہ کے بعد کے حالات جو نصارہ کے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا، یہاں ایک اور بات ہم ذرا ترتیب کے ساتھ اس چیز کو تاکہ ذہن میں بھی رہے، یہ جو 30واں مرحلہ ہے نا، یہ پہلے 2 مرحلوں سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، یعنی ہر مرحلہ جو بعد والا ہے وہ پہلے سے پیچیدہ ہے اور گمنام ہے، کیونکہ جیسے جیسے حالات تنگ ہوتے گئے اسی طرح ان کے واقعات اور ان کے حالات اور ان کی جو خبریں ہیں وہ چھپتی گئیں، جیسے یہ خود چھپتے گئے ایسے ان کی اخبار وغیرہ خبریں بھی گمنامی کی طرف جاتی رہیں۔ تو یہ مرحلہ پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ اور گمنام ہے، کیونکہ اس میں کئی ایک اناجیل سامنے آئی اور سب میں موجود معلومات آپس میں سخت ٹکراتی ہیں، بلکہ بلا مبالغہ شاید کوئی چند ایک مقامات ہی ایسے ہوں جن میں ان کی موافقت ہوتی ہو آپس میں، جیسا کہ عنقریب مصادر میں ان کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی، اور ہم وہاں دیکھیں گے کہ یہ اناجیل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی سخت ٹکراتی ہیں اور ان کے بیانات آپس میں کوئی ملتے ہی نہیں، قریب تک بھی ایک دوسرے کے موافق نہیں ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا، اسی زمانے میں ایک رومانی کمانڈر جس کا نام تیتوس تھا، اس کا ہم نے پہلے بھی یہود کی تاریخ میں بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھا، یہ جو رومانی کمانڈر ہے تیتوس، اس نے 70 میلادی کو یعنی 70 میلادی کو عیسوی کو، عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب کہ 70 سال کے بعد بیت المقدس پر ایک حملہ کیا، اور یہ حملہ پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے یہود کی تاریخ پڑھی، تو بیت المقدس کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا اور وہاں موجود یہود کا بھی کام تمام کر دیا، جس میں ساتھ کئی ایک نصارہ بھی رگڑے گئے، نصارہ بھی کئی مارے گئے، کیونکہ اس نے اس حملے میں یہودی اور نصرانی میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ بلا تمیز بلا فرق اس نے سب کو کہا کہ ان کو مٹا دو، اور ان کے خاتمے کی اس نے ٹھان لی۔ اس حملے کے بعد نصارہ کی تاریخ پھر مفقود ہے، یعنی جب تیتوس یہ شخص جو ہے رومانی کمانڈر، اس نے حملہ کیا بیت المقدس پر اور بیت المقدس کو گرا دیا اور یہود کو پکڑ پکڑ کے مارا، اور اس کے ساتھ جو بھی آگے آتا
پورے اس علاقے کے اندر اس نے اعلان کر دیا کہ فلاں علاقے سے لے کر فلاں علاقے تک جتنی بستیاں ہیں، جتنے شہر ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب کو جو ہے وہ تہس نہس کر دو، سب کو تباہ کر دو۔ تو اس کے اندر پھر اس حملے کے اندر ان کے سامنے کوئی نصرانی آتا، تب بھی کوئی یہودی آتا، تو بلا تمیز بلا تفریق جو ہے وہ سب کو مارے جا رہے تھے، کیونکہ یہ جو رومانی ہیں یہ کون سا کوئی یہودیت پر تھے یا نصرانیت پر تھے، یہ اپنا ایک الگ ان کا مذہب اور الگ ان کا دین، وہ ان کے بت اور الگ ان کے اپنے ایک بت پرست قوم تھی۔ تو بہرحال تو اس کے بعد پھر جب انہوں نے کہا کہ نصارہ بھی مارے گئے، یہود بھی مارے گئے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ تاریخ ان کی مفقود ہے کہ پھر کیا ہوا۔ اس خطرناک حادثے کے بعد نصرانیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین کے متعلق لوگوں کے مختلف مذاہب اور اقوال سامنے آئے، چونکہ اس حملے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے اور کہیں اکٹھے نہ ہو سکے، اور اس کے بعد پھر صاف ظاہر ہے کہ جب دیگر لوگوں کے ساتھ ملے اس صورت کے اندر پھر ان کے اندر دیگر ثقافتیں اور کئی چیزیں ان کے اندر آ گئیں، تو اس نتیجے میں پھر کئی فرقے ان کے سامنے آئے، جیسا کہ الغنوصیہ، اس کو العرفانیہ بھی کہتے ہیں، الغنوصیہ اس کو العرفانیہ بھی کہتے ہیں۔ العرفانیہ اس اعتبار سے کہ یہ معرفت، جو جیسے صوفیہ کے ہاں وہ معرفت اور وہ جو وجد اور یہ ساری چیزیں ہیں، ایسے ان کے ہاں بھی کچھ چیزیں مشترکہ ہی موجود پائی جاتی تھی۔ تو نصارہ کے ہاں اس نام کا اطلاق کئی ایک فرقوں پر ہوتا ہے، اور سب کے سب اس عقیدے پر متفق ہیں کہ معبود دو یا اس سے زیادہ ہیں، ایک نہیں، معبود دو یا اس سے زیادہ ہیں۔ آگے اس کے تعین کے اندر ان کے اندر اختلاف ہے کہ وہ دو کون سے ہیں، اور تین ہیں یا دو ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ غنوصیہ اور عرفانیہ فرقہ جو ہے یہ اسی حادثے کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا، اور یہ خالص جو ہے وہ بت پرست فرقہ تھا، یہ کوئی نہ تو دین موسی پر نہ دین عیسوی پر، کسی پر بھی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ المارسیونیہ یا المارکونیہ، المارسیونیہ آپ کہہ لیں، المارکونیہ، دونوں کا نام تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ مارسیون ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، اس کے پیروکار ہیں جو دو معبودوں کا قائل تھا۔ ایک کہتا تھا کہ یہود کا الہ ہے جس کا نام کاس شرس، یہ اس کا نام ہے، کہتا ہے یہ کاس شرس جو ہے یہ یہود کا الہ ہے، اور ان کے نزدیک یہی وہ الہ ہے جس نے یہ جہان پیدا کیا ہے، یہ مادی جہان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کاس شرس جو الہ یہود کا اس نے پیدا کیا ہے۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہود کا الہ ہے کاس شرس، اس کا کوئی مقام دوسرے الہ سے زیادہ نہیں ہے، اس کا مقام کوئی دوسرے الہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اور وہ کون سا دوسرا الہ ہے جس کو یہ مانتے تھے المارسیونیہ یا المارکونیہ، اور وہ الہ الرحمہ اور محبہ، رحمت اور محبت کا الہ، یعنی وہ بالکل ایسے جیسے وہ مجوس کے ہاں، اس کا مطلب یہ لوگ مجوس سے متاثر ہوئے نا، پھر وہ مجوسیوں کے ہاں ایک الہ الخیر ہے اور ایک الہ الشر ہے، وہ نور کو الہ الخیر مانتے ہیں اور ظلمات اور تاریکیوں کو جو ہے وہ الہ الشر مانتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی دو الہوں کی جو تقسیم کر دی، ایک الہ یہود کا ہے اور وہ کاس شرس ہے جس نے دنیا بنائی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ الہ الرحمہ اور محبہ ہے، محبت اور رحمت کا الہ، جو ان کے بظام پہلے الہ سے افضل ہے اور حقیقی اور پوشیدہ الہ ہے۔ اچھا، حقیقی اور پوشیدہ الہ ہے، لیکن یہاں بگاڑ ایک نیا آ گیا، اور وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہی جو الہ ہے نا، الہ الرحمہ اور محبہ، یہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت میں رونما ہوا، یہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت میں رونما ہوا بعینی ہی، بالکل وہی چیز جو دور حاضر کے صوفیہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، سیم وہی چیز کہ ہر چیز وہ اصل میں اللہ کا عین اور اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ تو انہوں نے بھی بالکل وہی اعتقاد اور نظریہ لا کر پیش کیا، اور اصل میں یہ صوفیہ کی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ دیگر مذاہب اور دیگر جو ادیان ہیں ان سے لی ہوئی ہیں، جیسا کہ اس کی مثال ہم نے یہاں ابھی پڑھ لی ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو الہ الرحمہ اور محبہ یہ پوشیدہ الہ ہے، اور یہی مسیح علیہ السلام کی شخصیت میں رونما ہوا ہے، اور یہی وحدت الوجود کے عقیدے سے متشابہ ہے اور اس کے ملتا جلتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نہ تو فوت ہوئے ہیں اور نہ ہی دفن کیے گئے، بلکہ وہ تو اچانک غائب ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جب ان سے پوچھا جائے کہ اچانک غائب ہوئے تو کدھر گئے، کہتے ہیں کہ وہ اچانک غائب ہوئے، اور غائب اس وجہ سے ہوئے تاکہ جہنم میں موجود مردوں کو خوشخبری دیں۔ مردوں کو کیا خوشخبری دیں؟ اب میں آ گیا ہوں، اب میں تمہیں نکال لوں گا، اب میں آ گیا ہوں
اور میں تمہیں نکال لوں گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب جہنم کے مردوں کو جا کر انہوں نے خوشخبری سنائی کہ تم ان قریب نکلنے والے ہو، پھر کیا کیا؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ والعیاذ باللہ وہ جو ہے وہ آسمان کے جو معاملات ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نائب بن کر جو ہے وہ دوبارہ آسمانوں میں چلے گئے، اور وہاں اب وہ جو آسمانوں کے معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی متعدد آپ کو باتیں ملتی جلتی اس سے متعدد اقوال جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ اب دوسری طرف ان میں کچھ ایسے فرقے بھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی معبود ہونے کے قائل تھے، جیسا کہ سابلیوسیا ہے، سابلیوسیا اور ارسیوسیا۔ سابلیوسیا اور ارسیوسیا یہ دو فرقے ایسے ہیں کہ جو اس قدر بگاڑ کے باوجود، انحراف کے باوجود بھی عیسیٰ کے آدمی ہونے، اللہ کا رسول ہونے اور ایک اللہ کے الہ ہونے کے قائل۔ یہ دو جو گروہ فرقے ہیں، ایک سابلیوسیا اور دوسرے آریوسیا، یہ دو فرقے ایسے ہیں جو یعنی بگاڑ کے باوجود بھی حقیقت پر تھے۔ بلکہ یہ جو پہلا فرقہ ہے نا سابلیوسیا، یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور مریم کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں رہے، انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی اور پرچار کیا، اور اس کے بعد جو ہے البتہ یہاں تھوڑی خرابی کرتے ہیں کہ وہ ان کے سولی پر چڑھنے کے قائل ہیں، کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا اور سولی پہ ان کو پھر قبر میں ڈالا گیا، اور پھر وہاں سے ان کو آسمانوں پہ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد رومان کے مسلسل حملوں کے سبب نصارہ ایک طویل عرصے تک نہ تو حکومت بنا سکے اور نہ ہی کہیں اکٹھے ہو سکے، حتیٰ کہ سن 313 عیسوی کو امبراطور قسطنطین روما کے عرش پر یہ بیٹھا آدمی، اور آتے ہی اس نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو یہود اور نصارہ کے خلاف پکڑ دکڑ شروع ہے اور یہ ان کا قتل اور قتل عام شروع، اس کو بند کیا جائے۔ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ سرکاری لیٹر جاری کیا اور اعلان کر دیا کہ جنگ بندی ہو جائے، جس کے نتیجے میں پھر نصارہ کو تھوڑا سانس لینے کا موقع ملا، اور پھر اس اعلان کے بعد جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے سر اٹھایا اور اکٹھے ہوئے۔ لیکن کیا فائدہ تھا اس وقت کہ تب تک جو ہے نصرانیت بذات خود دیگر ادیان اور ثقافتوں سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی، اور اس وقت ان کی اغلبیت دین مسیح سے انحراف کر کے عقیدہ تثلیث کی بنیاد جو ہے وہ انہوں نے ڈالی۔ یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ جب امبراطور قسطنطین یہ روما کے عرش پر بیٹھا ہے 313 میں، تو اس نے ان کی پکڑ دکڑ بند کی، تو دوبارہ یہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن کیا فائدہ اس وقت اکٹھا ہونے کا؟ اس وقت ان کے عقائد اپنے ذاتی تو خراب ہو چکے تھے، دیگر ادیان اور ثقافتوں سے متاثر ہو کر اب یہ بت پرست بن چکے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب دیگر ادیان سے متاثر ہوئے تو یہ عقیدہ تثلیث کا جو نظریہ ہے یہ انہوں نے لا کر پیش کیا۔ عقیدہ تثلیث وہ کہتے ہیں جی تین میں ایک ہے، لیکن وہ کیسے ہے؟ اقانیم ثلاثہ والا، جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو وہ کیسے ہے یہ نہیں آپ الگ الگ ان سے پوچھ لیں، وہ خود نہیں سمجھا سکتے کہ تینوں میں ایک کیسے ہے۔ تو یہ مختصر جو ہے وہ اس حوالے سے تاریخ ہے جو ہم نے پڑھی۔ عقیدہ تثلیث کی بنیاد کب پڑھی، یہاں تک ہم نے اس کی تاریخ پڑھی ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔